آپ گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اب خواجہ غنیم نواز جیسے ہی اپنے شیخ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور آگے بڑھ کے جب آپ نے ملاقات کی ہے، شیخ نے جب حضرات غریب نواز کو دیکھا ہے اور غریب نواز نے پہلی ہی مرتبہ اپنے شیخ کو دیکھا ہے، تو عثمان ہارونی کہنے لگے بیٹا حسن جلدی آ جاؤ، آنے میں بڑی تاخیر کر دی ہے، جو حصہ تمہارا میرے پاس رکھا ہوا ہے وہ حصہ لے کر چلے جاؤ۔ عثمان ہارونی نے جب اتنا جملہ کہا، غریب نواز حیران ہے کہ میری اپنے شیخ سے پہلی ملاقات ہے، انہوں نے مجھے پہلے نہیں دیکھا، میں نے ان کو کبھی پہلے نہیں دیکھا، لیکن یہ میرا نام بھی جانتے ہیں، یہ میرے نام سے مجھے پکار رہے ہیں۔ حضرات اب غریب نواز رحمت اللہ علیہ اب دیکھیے مرید ہو جاتے ہیں عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے۔ اب یہ عثمان ہارونی کون ہے؟ یہ بھی ایک ولی کامل ہے، اپنے وقت کے حضرات ولی ہیں، اپنے وقت کے قطب ہیں، اور انہوں نے بھی بے شمار حضرات کرامتوں کا ظہور ان سے ہوا ہے۔ یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ یہ ہے کہ آپ سفر کر رہے تھے اور آپ سفر میں اکثر رہا کرتے تھے، لیکن جہاں جاتے اللہ کا ذکر کیا کرتے، جہاں جاتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، جہاں جاتے ریاضت و تقوی حضرات ساتھ میں رہتا، حضرات جہاں جاتے اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکا دیا کرتے تھے۔ اب عثمان ہارونی ایک جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وقت قریب ہے افطار کا، اپنے مریدوں سے آپ نے کہا، عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے، اے میرے مریدوں جاؤ جا کر کہیں سے لکڑیاں تلاش کرو تاکہ آگ جلائیں، آگ جلانے کے بعد کھانے کا کوئی انتظام کیا جائے، اور افطار کا وقت قریب ہے۔ اب مریدوں نے تلاش کی، لکڑی اکٹھا کر لی ہے، اب آگ کو تلاش کرنے کے لیے عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا کہ جاؤ کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ۔ مرید جاتے ہیں، اطراف میں دوڑے، لیکن کہیں پر بھی آپ کے مریدوں کو آگ نہیں ملتی ہے۔ جب آگ نظر نہیں آئی تو حضرات کچھ مرید اور آگے بڑھے تو ایک جگہ آتش پرست جو تھے وہ آگ کی پوجا کرنے والے آگ کو جلائے ہوئے تھے، اور آگ جو ہے بڑی زوروں سے جل رہی تھی، اور یہ گئے، جانے کے بعد مریدوں نے کہا کہ جناب ہمیں تھوڑی سی آگ دے دیجئے، ہمارے آپ کی تھوڑی آگ بھی ہم لے جائیں گے۔ حضرات اب مریدوں نے آگ مانگی، لیکن مجوسیوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ آگ ہماری معبود ہے، یہ آگ ہماری خدا ہے، اس آگ کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا معبود ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ مرید خالی ہاتھ آئے اور عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آگ تو کہیں نہ مل پائی، لیکن کچھ مجوسیوں کا آتش کدہ تھا، وہاں پر آگ جل رہی ہے، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا آگ دینے سے۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مجھے لے کر چلو۔ اب خادموں کے ساتھ میں آپ گئے تو آپ آتش کدے میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں تشریف لے کر گئے تو تمام مجوسی کھڑے ہو گئے، بولے یہ کون آ گیا؟ کہا کہ میرا نام عثمان ہے اور میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں۔ حضرات مجوسی کھڑے ہو کر کہنے لگے آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے لوگو تم جس آگ کی پوجا کر رہے ہو، جس آگ کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، جس آگ کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکائے ہوئے ہو، یہ آگ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ آگ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر عبادت ہی کرنی ہے تو اللہ کی کرو، جس نے آگ کو بنایا ہے، جس نے ہوا کو بنایا ہے، جس نے پانی کو بنایا ہے، جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو مجوسیوں کا جو پادری تھا، جو سردار تھا، بولے ہم اس کو ہی مانتے ہیں، یہ ہمارا معبود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارا معبود ہے تو آؤ، آ کر اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالو، میں بھی ڈالتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہ جلائے گی۔ مجوسیوں کا سردار کہنے لگا کہ جناب کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ آگ تو ہے، اس کا کام ہی جلانے کا ہے، یہ آگ تو جلا دے گی۔ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کیا ایک کام کیا، مجوسیوں کے سردار کی گود میں ایک بچہ تھا، آپ نے اس بچے کو لیا اور بچے کو لے کر آپ آگ میں کود جاتے ہیں۔ اب ایک ہنگامہ ہو گیا، تمام مجوسی پریشان ہو گئے کہ درویش بھی جل گیا، بچہ بھی جل گیا۔ لیکن حضرات جب چند لمحات گزر جاتے ہیں، جب کچھ لمحہ گزر جاتا ہے، جب کچھ وقت گزر جاتا ہے، تو اس کے بعد عثمان ہارونی آگ سے صحیح سلامت تشریف لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب آگ سے باہر تشریف لے کے آئے، مجوسی تمام کے تمام حیران رہ جاتے ہیں۔ اب مجوسیوں کے سردار نے اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا دیکھ رہا تھا آگ میں جا کر؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا تم تو باہر سے آگ دیکھ رہے تھے، لیکن جب ہم آگ میں کودے ہیں تو ہمیں آگ نہیں آئی، بلکہ
کہ ہمیں تو باغ نظر آ رہا تھا, وہاں تو آرام نظر آ رہا تھا, وہاں تو سکون و راحت نظر آ رہے تھے, وہاں تو بہت زیادہ اچھے عالی شان ہمیں محل نظر آ رہے تھے. زمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ علاقہ تمام کا تمام مسلمان ہو جاتا ہے. تمام کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور تمام لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اس آتش کدے کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہاں مسجد کو تعمیر کر دیا جاتا ہے, اور اس مسجد کا امام وہی مجوسیوں کا سردار عثمان ہارونی بنا دیتے ہیں, اور اسے علم دین بھی سکھا دیتے ہیں, اس کو امامت کا فرائض بھی بتا دیتے ہیں, اور تمام علوم و فنون اس کو عطا کر کے, خلافت اس کو عطا کر کے غریب نواز عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ ہو گیا, کافی ٹائم گزر جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے حضرات خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد عثمان ہارونی غریب نواز کو بلاتے ہیں. کہا بیٹا یہ بتاؤ اب تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے پیر و مرشد ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو دیکھتا ہو. کہا بیٹے ابھی اور کمی ہے, جاؤ مجاہدہ کرو. اب دیکھیے مجاہدہ کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. حضرات یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو, اور جب وسیلہ مل جائے تو وجاہدوا فی سبیلی اس کی راہ میں مجاہدہ کرو. لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی ملے, تاکہ تمہیں کامرانی ملے. اب غوث خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو پیر و مرشد تو مل گئے ہیں, اب مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں. حضرات ایک عرصہ گزر جانے کے بعد پھر حضرات عثمان ہارونی نے بلایا اور کہا بیٹے حسن بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا خواجہ غریب نواز نے اے میرے پیر و مرشد تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک سب دیکھتا ہوں. کہا بیٹے ابھی اور کمی ہے, جاؤ اور عبادت کرو اور مجاہدہ کرو اور وظائف کی تلاوت کرو. اب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کمرے میں گئے اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں, مجاہدے میں مشغول ہو جاتے ہیں, ریاضت و عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور وہاں مجاہدہ و عبادت کرنے کے بعد پھر جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو پیر و مرشد نے طلب کر لیا اور کہا بیٹے اب بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو. کہا بیٹے اب تمہارا کام مکمل ہو گیا, اب تمہارا کام پورا ہو گیا. اب آپ نے خلافت عطا کی. 20 سال تک غریب نواز عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہے, 20 سال تک ایک حجرے میں رہ کے اللہ کی عبادت کرتے رہے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہے, مجاہدہ کرتے رہے, وظائف پڑھتے رہے. اے مسلمانوں یہ مقام ایسے حاصل نہیں ہوتا ہے. 20 سال ایک کمرے میں رہ کے اللہ کے ولی نے عبادت کی ہے, تب یہ مقام حاصل ہوا کہ عرش معلی سے لے کے نیچے تحت الثری تک غریب نواز دیکھ رہے ہیں. ان کی نگاہ کا عالم یہ ہو چکا ہے. تو اب ذرا میں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ذرا ذہن کو قریب کریے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اپنے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے. حضرات آج کہتے ہیں کہ مسیح سنی جو ہے, یہ سنی علماء جو ہیں اختلاف کی بات کرتے ہیں, یہ سنی علماء جو ہیں اختلاف کی بات کرتے ہیں, یہ بریلوی علماء جو ہیں اختلاف کی بات کرتے ہیں. آج ہم کو اس طرح سے کہا جاتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں, ہم تو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, ہم تو ایک کرنے کی بات کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اس عقیدے سے توبہ کر لو اور تمام جتنے عقائد تمہارے باطلہ ہیں تمام سے توبہ کر کے مسلک اعلیٰ حضرت پہ آ جاؤ, ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. لیکن حضرات ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طرف تو کہتے ہیں یہ توڑتے ہیں, میں کہتا ہوں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم اس کو توڑیں گے بھی, ہم اس کو پھوڑیں گے بھی, اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جنوں میں گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم وہ سنی ہیں جو باطل کا پنجہ توڑ دیتے ہیں. ہمارے سرکار کو توہین کی آنکھوں سے نہ دیکھو, زمانہ جانتا ہے, ہم وہ آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں. اب یہ غریب نواز کی شان ہے. حضرات وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں عرش معلی سے لے کے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. جب غلام کے عالم یہ ہے, جب غلام کے علم کا عالم یہ ہے, جب غلام کی نگاہ وسعت کا عالم یہ ہے, تو حضرات آپ اندازہ لگائیں آقا کا عالم کیا ہوگا, مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا, اعلی
आला हजरत तो फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जो ऐसा अकीदा रखते हैं कि मुस्तफा को इल्म गैब नहीं था, मुस्तफा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, ऐ मेरे भाई मैं ये कहता हूं अगर आज हमारे नौजवानों के अंदर इस तरह से उनका अकीदा बनाया जाए, अगर नौजवानों को यह बताया जाए तुम्हारे नबी मुख्तार कुल नहीं है, तुम्हारे नबी को इल्म नहीं है, तुम्हारे नबी को कुछ नहीं आता है, तो माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह हमारे नौजवानों के दिलों में इश्क़ रिसालत का चराग कैसे जलेगा। और जब इश्क़ रिसालत का चराग ना जल पाएगा तो दुनिया इन चरागों को बुझा देगी। जब तक हमारे दिलों में इश्क़ रिसालत का चराग जलता रहेगा दुनिया हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकती है। और तारीख शाहिद है कि दुनिया ने हमारा बाल भी बेका नहीं किया है, कोई हमें टस से मस नहीं कर सका है, कोई हमें मैदानों से भगा नहीं सका है। हजरात वो मुजाहिदीन इस्लाम होते थे, जब दिल में इश्क़ रिसालत का चराग होता था तो बड़े बड़े मैदानों को वो फतह कर लिया करते थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को वो तोड़ दिया करते थे, दरियाओं में घोड़ों को डाल दिया करते थे और उनको पार कर दिया करते थे। अब गरीब नवाज ने 20 साल इबादत की है। मैं कहता हूं गरीब नवाज के चाहने वालों से कि एक हमारे गरीब नवाज है जो हजरात ख्वाजा ख्वाजगान है, अताए रसूल है, उनकी इबादत का आलम यह है, उनकी तहारत का आलम यह है, उनके तकवे का आलम यह है, उनकी रियाजत का आलम यह है। तो जो लोग चादरें चढ़ाने जाते हैं, जो गरीब नवाज के मजार पर जाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि तुम भी अगर गरीब नवाज को राजी करना चाहते हो, ख्वाजा गरीब नवाज को अगर आप उनके चाहने वाले हो और अपना नाम सर लिस्ट में लिखवाना चाहते हो तो नमाजों के पाबंद हो जाओ और गरीबों की मदद करने लगो। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हैं हजरात, वहां से आज जो है आप भी मुर्शिद ने आपको हजरात मोहतरम खिलाफत भी अता कर दी है और उसके बाद कहा कि जाओ बेटा मदीना चले जाओ और तुम्हारी ड्यूटी वहां से लग जाएगी। अब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चलने लगे और पहुंचे काबतुल्लाह, काबे का दीदार करने के बाद मदीना जाते हैं और मदीना मुनव्वरा में हाजिरी दी है और हाजिरी देने के बाद दुरूद पाक पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ख्वाब में नबी पाक का दीदार हो जाता है और मेरे नबी ने फरमाया ए हसन तुम मोइनुद्दीन हो, आज से तुम्हारा लक़ब मोइनुद्दीन है। तो मोइनुद्दीन का टाइटल मुस्तफा ने दिया कि दीन के मददगार हो और जाओ हमने तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगा दी है, कुफ्रगढ़ में चले जाओ, उस कुफ्रगढ़ के अंदर जाके इस्लाम की शमा को रोशन कर दो। अब गरीब नवाज की ड्यूटी लगा दी, लेकिन हजरात अब मैप समझ में नहीं आता कि जाऊं तो कैसे जाऊं, है किधर हिंदुस्तान, किस कोने में बसता है हिंदुस्तान, किस जगह पे है अजमेर की धरती। हजरात फिर ऊँग आ जाती है, गरीब नवाज फिर सो जाते हैं। तो आप नबी पाक ने पूरा नक्शा जो है अजमेर का आपकी निगाहों के सामने लाके रख दिया है, तमाम रास्ते दिखा दिए हैं। अब आपको पता चल गया किस राह पे चलना है, तो आपने अब सफर शुरू कर दिया और सफर शुरू करते हुए आप जब आते हैं बगदाद शरीफ में तो गौसे आजम से मुलाकात हो जाती है। गौसे आजम आपके खालाजाद भाई हैं, गौसे आजम का उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा है, यानी कि बुढ़ापे के आलम में गौसे आजम है और ख्वाजा गरीब नवाज मेहमान बन जाते हैं और कहा कि मैं गौसे आजम अजमेर जा रहा हूं, मेरी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगाई गई है। हजरात वहां से आपने बहुत से फ्यूज और बरकत